فضائل میں جتنی احادیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آئی ہے اتنی کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں۔ تو گویا کہ جن کی فضیلت زیادہ ہے، جن کی عظمت زیادہ ہے، ہماری ان سے محبت بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ سیدنا علی سے محبت کرتا ہے اس کی محبت ایمان کی نشانی ہے، اور جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے یہ منافقوں کی علامت ہے۔ گویا کہ آپ نے معیار ایمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو قرار دیا۔ جو محبت کرے وہ ایمان والا ہے، جو بغض رکھے وہ منافق ہے۔ آپ کی کنیت ہے ابو الحسن، آپ کا سب سے بیٹا بڑا حسن تھا اس کے نام پہ۔ آپ کے لقب ہے اسد اللہ، اللہ کا شیر، حیدر، بہت زیادہ بہادر، المرتضی، چنیدہ، پسندیدہ، منتخب کردہ۔ آپ کے والد کا نام ہے عبد مناف۔ یہ عبد مناف ان کا اصل نام ہے، مشہور ابو طالب ہے۔ اس میں بھی ایک بات سمجھ لیں کہ اگر عبد مناف اسلام قبول کرتے تو ان کا نام بدل کے اسلام کے اندر اللہ کے نبی نے ان کا نام رکھنا تھا۔ تو ابو طالب تو ان کو کہا جاتا ہے ان کے بیٹے طالب کی وجہ سے۔ 4 بیٹے اللہ نے دیے، طالب، عقیل، جعفر اور علی۔ تو طالب کی وجہ سے آپ کو ابو طالب کہا گیا، ویسے نام آپ کا اصل عبد مناف ہے۔ بعض نے آپ کا نام عمران کہا، لیکن عمران کسی کتاب میں اور کسی تاریخی سند کے اندر نام موجود ہی نہیں ہے۔ اصل میں عمران نام کہنے کی جو وجہ ہے وہ یہ بنائی گئی کہ آپ کا نام عمران ہے، کیونکہ قرآن میں ایک سورت آل عمران ہے تو منسوب ادھر کر دیا جائے کہ یہ آپ کے گھرانے کا ہی تذکرہ ہے۔ تو تاریخ اسلام کے اندر ان کا نام عبد مناف ہے، کنیت ابو طالب ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اس لحاظ سے بھی بڑی حساس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جہاں پر محبت، پیار اور عقیدت کا تذکرہ کیا، وہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں جناب علی خود بیان کرتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک وہ جو میری عزت میں غلب کرنے والے ہوں گے، مجھے داتا، گنج شکر، غریب نواز، مشکل کشا اور ایسا معیار مجھے دے دیں گے جو میرا ہے ہی نہیں، میری شان میں غلو کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اور دوسرا طبقہ فرمایا وہ ہے جو میری شان کو کم کرے گا، جو میری گستاخی کرے گا، جو میری بے ادبی کرے گا، جو میری شان کے تذکرے سے جلے گا، جس کو میری شان سننا ہضم نہیں ہوگی، وہ اعتراض کرے گا کہ جی آخر خطبہ جمعہ کا عنوان یہ کیوں تھا؟ کیونکہ اس کے اندر بغض ہوگا، اہل بیت سے محبت نہیں ہوگی، سیدنا علی سے پیار نہیں ہوگا۔ تو فرمایا وہ بھی دوزخ میں جائے گا، بچے گا وہ طبقہ جو درمیان والا ہے، نہ غلو کرنے والا نہ بغض رکھنے والا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کی جتنی آیتوں میں مومنوں کا تذکرہ ہے ان آیات کے پہلے مصداق سیدنا علی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی آیات میں متقین کا، مفلحین کا تذکرہ کیا وہ ساری علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جہاں جہاں اللہ نے بشارتیں دی جنت کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ نبی کے صحابہ ہیں، یہ سچے مومن ہیں، یہ حقدار جنت کے ہیں، ان کے لیے یہ انعام ہے، ان کے لیے یہ انعام ہے۔
کہیں اللہ نے ان کے لمبے سجدوں کا تذکرہ، کہیں ان کے رکوعوں کا تذکرہ، کہیں ان کے صدقوں کا تذکرہ۔ اچھا، یہ ساری شان قرآن ہے، اور اسی طرح احادیث کے اندر بے شمار آپ کی شان ہے، لیکن قرآن کو بھی چھوڑ کے، حدیث کو بھی چھوڑ کے کسی تیسری روایات کی طرف چلے جانا، اس میں آپ کی شان نہیں ہوگی، اس میں یا غلوب ہوگا یا آپ کی شان میں کمی کی جائے گی۔ اس لیے ان کی ذات بڑی حساس ہے کہ آپ کی شان کو بیان بھی کریں، لیکن اس انداز سے بیان کرے کہ غلوب بھی نہیں کرنا اور کمی بھی نہیں کرنی، بے ادبی اور گستاخی بھی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کم بیان کی جاتی ہے اور بعض جگہ پہ بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ تو ایک یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی شان ادھر بیان نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دوسرے طبقوں میں دیگر صحابہ کی شان بیان نہیں ہوتی، اور دیگر صحابہ پر اعتراض کیے جاتے۔ جب اعتراض ابو بکر پہ اٹھیں گے تو پھر شان ابو بکر کی بیان ہوگی، جب زبان عمر پہ کھلیں گی تو حضرت عمر کی عزت و عظمت کے لیے پھر ان کو زیادہ بیان کیا جائے گا۔ وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ممبر و محراب سے کبھی اس چیز کی پابندی لگائی جائے کہ اس پہ لکھنا نہیں ہے، اس پہ پڑھنا نہیں ہے، اس پہ بولنا نہیں ہے، بلکہ رب کعبہ کی قسم ہے ہر اہل ایمان کے دل میں خوشی کی لہر اٹھتی ہے جب اہل بیت کی، پیغمبر کے گھرانے کے اور سیدنا علی المرتضیٰ کے گھرانے کی کسی ذات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کیوں نہ خوشی ہو ایسی ذات کے بارے میں جس کے گھرانہ کے بارے میں اتنی ہی فضیلت کافی ہے کہ نبی نے اپنی سب سے لاڈلی اور پیاری بیٹی وہ علی کے نکاح میں دی، اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے۔ علی کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہے، علی کے بیٹے جنتی مردوں، نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور پوچھا گیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، فرمایا ان کا باپ درجے میں ان سے بھی اوپر ہوگا۔ گویا یہ گھرانہ کس قدر پاکیزہ اور پیارا ہے کہ جن کے بچوں کو، نوجوانوں کا سردار جنت میں بنایا جائے گا، عورتوں کی سردار جن کی ماں کو جنت میں بنایا جائے گا، اور باپ کا مقام بھی جنت میں بڑا اونچا ہوگا، تو یہ گھرانہ پوری کائنات کے گھرانوں سے ممتاز کیسے نہیں بن سکتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ لوگوں، جو مجھ سے پیار کرے گا نا، جو مجھ سے محبت کرے گا، من کنت مولاہ فعلی مولا، اور ایک جگہ پہ فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جو میرا دوست ہے، جو میرے ساتھ محبت رکھتا ہے، میرے ساتھ پیار رکھتا ہے، میرے ساتھ عقیدت رکھتا ہے، پھر وہ پیارے علی کے ساتھ بھی محبت اور عقیدت رکھے گا۔ ومن ابغضنی فقد ابغضہ، جس نے میرے ساتھ بغض کیا وہی ان کے ساتھ بغض رکھے گا۔ تو مولا کا لفظ جب کسی انسان کے بارے میں آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے دوست، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا۔ ہم نہیں کہتے مولانا صاحب آئے ہیں، اشتہاروں پہ نہیں لکھتے حضرت مولانا۔ تو جب مولا کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد ہے حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج شکر، جس طرح قرآن میں ہے اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے۔ اور آپ نے احد والے دن کہا تھا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا ایسا مولا ہے کہ کائنات میں اور کوئی مولا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، بعض جملے بڑے غلط ہیں۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنا علی مولا تے کوئی نہیں رولا، یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی جس کا علی مولا ہے اس کے لیے کوئی پرابلم، مسئلہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس نے سیدنا علی کی شان کو بڑھا کے رب کی طرف لے گیا ہے، یہی غلوب ہے۔ اور جس کے بارے میں کہا گیا غلوب کرنے والا بھی دوزخ میں جائے گا،
اور کمی کرنے والا بھی دوزخ میں جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیشتر مقامات پہ تذکرے کیے ہیں، آئیں ذرا غور کریں۔ ایک جگہ پہ فقیر اور بکاری مانگنے کے لیے آتا ہے سائل بن کے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کو کچھ دے دیتے ہیں، پھر کچھ مال لے کے نکلتے ہیں اور قیدیوں کو چھڑا دیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، پھر کچھ مال لے کے نکلتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ عمل پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، تنہائی میں کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں، مگر آسمان سے جبریل قرآن لے کے آتے ہیں، نبی پاک کے سینہ اقدس پہ نازل کر کے فرما رہے ہیں، میرے نبی آپ کے صحابہ میں بعض شہزادے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، قیدیوں کو چھڑاتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، مگر ان کا یہ کام انما نطعمکم لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، ان کی مقصود کوئی اور نہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑے سخت، مومنوں کے لیے بڑے نرم، سجدے کر کر کے ان کی پیشانیوں پہ زخم پڑے ہیں۔ مفسرین نے کہا یہ جو سجدوں کے نشانوں کا تذکرہ ہے نا، یہ سیدنا علی کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جتنے پیشانیوں پہ زخم لمبے سجدوں کے پیارے علی کے ماتھے پر تھے، اتنے کسی اور کے ماتھے پر نہیں تھے۔ تو گویا کہ قرآن پڑھے تو پتہ چلتا ہے میرے علی نمازی ہیں، میرے علی تہجد گزار ہیں، میرے پیارے علی رب کے سامنے لمبے لمبے سجدے کرنے والے ہیں، میرے علی رب کے سامنے لمبے لمبے رکوع کرنے والے ہیں، میرے علی چھپ چھپ کے صدقے کرنے والے ہیں، میرے علی فقیروں غریبوں یتیموں پہ خرچ کرنے والے ہیں۔ قرآن پڑھو تو پتہ چلتا ہے سیدنا علی تو قیدیوں کو چھڑانے والے ہیں۔ یہ قرآن کی شان ہے، جو قرآن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے۔ حدیث پر تھوڑا سا غور کریں، اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے۔ آپ نے اپنے قبیلے والے برادری والوں کو جمع کیا، توحید کا اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں اللہ کا نبی رسول بن کے آیا ہوں، قریشیوں تم بھی سن لو، ہاشمیوں تم بھی سن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کی۔ میرے پیغمبر نے پوچھا لوگوں کون میرا ساتھ دے گا، کون میرے ساتھ چلے گا؟ دکھوں میں بھی میرے ساتھ، سکھوں میں بھی میرے ساتھ، لڑائیوں میں بھی میرے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب سارے چپ تھے، 14 سال کا ایک نوجوان کھڑا ہوا، جس نے ہاتھ کھڑا کر کے کیا نبی مرنا بھی تیرے ساتھ، جینا بھی تیرے ساتھ، دعوت میں بھی تیرے ساتھ، عقیدے میں بھی تیرے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی شخصیت کا نام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گویا کہ لوگوں جب صاحب نے انکار کر دیا، اس وقت میرے نبی کا اقرار سیدنا علی نے کیا۔ 14 سال آپ کی عمر ہے اور آپ ہاتھ کھڑے کر کہہ رہے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ سندھ والوں نے فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ کوئی بچہ بھی اگر 12 سال کا بلوغت سے پہلے اگر اسلام قبول کرتا ہے نا، اس کا اسلام مانا نہیں جائے گا۔ پھر انہوں نے شک بڑھا کے 15 سال کر دی، پھر 18 سال تک، کہ جب تک آئی ڈی کارڈ نہیں نہ بنے گا اس وقت تک تمہارا اسلام قبول ہی نہیں ہے۔ آئی ڈی کارڈ نہیں بنے گا تمہارا اسلام قبول نہیں۔ او بدبختو، شک بنا رہے ہو اور دعویٰ کرتے ہو حب علی کا، تم نے یہ شک بنا کے تو سیدنا علی کے ایمان کو مشکوک کر دیا۔ اگر 18 سال سے پہلے قبول کرنے والے کا ایمان رد ہے تو پیارے علی کو کیا کہو گے؟ انہوں نے تو 14 سال کی عمر میں قبول کیا ہے۔ یہ ہوتی ہے جہالت کہ پتہ ہی نہیں ہے، دعوے کچھ ہیں، نعرے کچھ ہیں، عمل کچھ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت ابو لہب بھی مقابلے میں کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا تبا لک یا سائر الیوم، اے نبی تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اے نبی تو تباہ ہو جائے۔ معاذ اللہ اتنے برے جملے کہے
جب لوگوں کی زبانوں پہ سختیاں تھیں، جب لوگوں کی زبانوں پہ گالیاں تھیں، جب نبی کے بارے میں لوگوں کی زبانوں پہ رد تھا، اس وقت میرے علی نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایسی پریشانی میں، دکھوں میں کلمہ پڑھا۔ پھر یہیں پر بس نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد میرے نبی کے ایسے پیارے ساتھی بن گئے، ایسے وفادار بن گئے۔ صلح حدیبیہ کا موقع آیا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرطیں لکھائی، اور شرطیں لکھنے والے مسلمانوں کی طرف سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے علی لکھوائیں گے۔ فرمایا لکھواؤ بھائی شرطیں۔ یہ سہیل بن عمر آ گئے، یہ کافروں کی طرف سے لکھا رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر لکھنی شروع کی، تو تحریر لکھی کہ یہ معاہدہ ہے سہیل بن عمر قریشی سرداروں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین۔ جب انہوں نے یہ لکھا نا، تو سہیل فوراً کہنے لگا کہ ہم نے تو اس کو اللہ کا رسول مانا ہی نہیں، اگر اللہ کا رسول ہم مان لیں تو پھر لڑائی کس بات کی ہے، یہ مٹاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قلم سے میں نے لکھ دیا ہے محمد الرسول اللہ، تو یہ لکھا رہے گا، یہ مٹے گا نہیں۔ یہ کہتا ہے میں نے اگلی بات کرنی نہیں، پہلے اس کو ختم کرو۔ آپ کو پتہ ہے جب کسی بات کو پایا تکمیل تک نہ پہنچانا ہو تو لولے لنگڑے بہانے بندہ لگا ہی لیتا۔ اچھا بھائی تجھے کیا اعتراض، تو نہیں مانتا تو نہ مان، آپ ہیں تو اللہ کے رسول نہ، اگر رسول نہیں ہے تو لڑائی کس بات کی ہے پھر؟ آپ نے فرمایا پیارے علی کوئی بات نہیں، آپ مٹا دو۔ آپ نے قلم پکڑا، دونوں ہاتھوں سے نبی کی طرف کر دیا، فرمایا محبوب خود ہی مٹا لو، علی میں سکت نہیں ہے، رسول اللہ کا لفظ ختم کرے۔ یہ ایمان ہے، ایمان لفظ رسول نہیں ختم کر سکتا۔ اپنی زندگی میں سنتیں ختم کر کے، اپنی زندگی میں شریعت رسول کی ختم کر کے حب علی کے دعویٰ کرنا آسان ہے، نعرہ لگانا آسان ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور مولا علی کی محبت اپنانا یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میرے نبی نے پکڑا اور پکڑ کر کے خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا۔ وہ لفظ کاٹا جس لفظ کے لیے میرے نبی نے بدر لڑا ہے، احد لڑا ہے، نبی نے تلواریں چلائی ہیں، شہید کروائے اپنے صحابہ، لیکن آج نزاکت ایسی آ چکی ہے کہ کہتے کوئی بات نہیں، کمپرومائز کے لیے، دعوت کو چلانے کے لیے کبھی کبھی میدانوں میں شکست دیکھنی پڑتی ہے فتح کو حاصل کرنے کے لیے۔ کاتب ہے میرے پیغمبر کے علی رضی اللہ تعالیٰ، سفیر ہے میرے نبی کے، میرے نبی کی پرے پنچایت کے سپہ سالار ہے پیارے علی۔ کون ہے علی رضی اللہ تعالیٰ، ذرا غور کریں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، آپ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مکہ والوں نے تنگ کیا، نبی کا رہنا دوبر کر دیا، آپ کی توحید پر اعتراض، آپ کی تبلیغ پر اعتراض، آپ کی دعوتوں پہ اعتراض۔ اللہ اکبر کبیرہ، حتیٰ کہ آسمان سے مولا کریم نے فرمایا میرے نبی مکہ کو چھوڑو، مدینہ کی طرف چلے جاؤ، مدینہ والے آپ کے منتظر کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی مدینہ جانے لگے ہیں، لیکن وہ مکہ والے جنہوں نے میرے نبی کو رہنے نہیں دیا، ان مکہ والوں نے ساری اپنی امانتیں میرے نبی کے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ مکے والے سرداروں نے امانتیں حضور کے پاس رکھی ہوئی ہیں، ویسے آپ کو نہیں مانتے، لیکن پتہ ہے یہ امانت دار بڑا ہے، مکہ میں کوئی اتنا امین نہیں ہے جتنا امین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں مدینہ جانے لگا ہوں، او میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، اللہ کے رسول امانتوں کا کیا بنے گا؟ فرمایا آج میرے بستر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئیں گے، علی تو بھی ان کی امانتیں واپس کر کے مدینہ میں ہمارے پیچھے آ جانا۔
رات کو لوگوں نے میرے نبی کے گھر کے ارد گرد اللہ اکبر کبیرہ تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، نبی نکلے گا ہم شہید کر دیں گے، نبی نکلے گا ہم ختم کر دیں گے۔ اور لوگوں اس عالم کے اندر جان کو ہتھیلی پہ لے کے سونے والے نبی کے بستر پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا اس بستر سے اٹھ کے آنے والے نبی نہیں ہیں بلکہ پیارے علی ہیں۔ تلواریں نیچے کر لی، چہرے موڑ لی اور سارے واپس چلے گئے۔ فرمانے لگے او فجر پڑھ لوں میں، آ جاؤ، جس جس کی امانتیں پڑھی ہیں اپنی لے جاؤ، اس کے بعد میں علی بھی ادھر ہی جاؤں گا جدھر میرا نبی چلا گیا۔ میرے پیغمبر نے امانت داری کے لیے اپنے پیچھے اپنے بستر پہ سلانے کے لیے جس کو پسند کیا ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی جس کو بستر پہ سلانا پسند کریں، ایمان والے اس کو دل میں بسانا کیسے پسند نہیں کریں گے؟ وہ مومن نہیں ہے جو علی پہ بھونکتا ہے، وہ مومن نہیں ہے جو علی پہ زبان کھولتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیسی عظیم شخصیت ہے، توجہ کرے ذرا۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بستر پہ سلایا۔ جب آپ جان ہتھیلی پہ رکھ کے بستر پہ سو گئے، اللہ اکبر کبیرہ، آسمانوں سے جبریل قرآن لے کے آئے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ میرے نبی آپ کے سپہ سالار ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ ذوالجلال کی خاطر اپنی جان بھی تیرے لیے وقف کر دی۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنی جان بھی تیرے لیے، تیری اسلام کے لیے، تیرے دین کے لیے وقف کر دی۔ آپ مدینہ میں موجود ہیں اور پروگرام بنا کہ ہم حملہ کرتے، مکہ میں موجود ہیں، پروگرام بنا کے مدینہ والوں کے ساتھ دو دو ہاتھ کرتے ہیں بدر کی لڑائی کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی حاتب بن ابی بلتہ، اس کے بچے، اس کے کچھ رشتہ دار تھے مدینہ میں، اس نے کہا چلو ان کے اوپر احسان کرتا ہوں، ان کو خبر دے دیتا ہوں کہ نبی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے خبر بھیج دی اور ایک چٹھی بھیج دی۔ جب یہ چٹھی لے کے جانے والا چلا گیا نا تو آسمان سے جبریل آئے، پیغمبر ایک چٹھی عورت لے کے جا رہی ہے، وہ روضہ خاک مقام پر ہے، اس سے چٹھی چھینو ذرا۔ آپ نے اس چٹھی کو چھیننے کے لیے بھیجا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جاؤ اس سے چٹھی لے کے آؤ۔ سننا ذرا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ دو بندے لیے اور چلے گئے۔ جا کے دیکھا واقعتاً وہاں پر ایک خاتون موجود ہے۔ اس کو کہا بی بی تیرے پاس ایک چٹھی ہے؟ اس نے کہا جناب میرے پاس تو کوئی نہیں۔ فرمایا اس کی تلاشی لو بھی۔ انہوں نے تلاشی لی، سارا سامان دیکھا، اس کا بورا بستر دیکھا، چٹھی نہ ملی۔ کہنے لگی آپ کو غلطی لگی ہے، کسی اور کے پاس ہوگی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے دوبارہ پھر اس کی تلاشی لو۔ انہوں نے کہا جناب پھر لے لی تلاشی، کوئی نہیں چٹھی سے۔ فرمایا پھر لو تلاشی اس کی۔ جناب تلاشی لے لی، چٹھی نہیں مل رہی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو کہتے ہیں چٹھی نکال، وگرنہ میں تلوار مار کے تیری گردن اتار دوں گا، اس لیے کہ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، پورے یقین اور وثوق سے میں کہتا ہوں نبی نے کہا ہے چٹھی اس کے پاس ہے تو ضرور چٹھی تیرے پاس ہے۔ میرا ایمان ہے میری نظر غلطی کھا سکتی ہے، میری سمجھ غلطی کھا سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی زبان سے نکلنے والا جملہ غلط ہو سکتا، تیرے پاس چٹھی۔ جب اس کو دھمکی دی نا قتل کی تو اس نے گدی کے نیچے سے چٹھی نکال کے پکڑا دی۔ یہ ایمان علی ہے کہ نظر غلطی کھا سکتی ہے مگر نبی کی زبان سے نکلنے والا جملہ غلط ہو سکتا۔ نبی کہہ رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کا آرڈر اللہ سب پہ راضی ہے، تمہیں یقین کیوں نہیں ہے؟ نہ رب کی بات پہ نہ نبی کی بات پہ۔ علی والا تو علی کی مانتا ہے، علی کے رب کی مانتا ہے، علی کے نبی کی مانتا ہے۔
علی والا اپنی من مرضیاں نہیں کرتا، پینی بھنگ، پینی چرسیں، پینی شرابیں اور نام علی کا لینا، ان چیزوں سے تعلق سیدنا علی کا کیا ہے؟ بدبختی کا عالم ہے کہ ہم نے آج اس 2 نمبر چہرے کو، فراڈی چہرے کو منسوب ایسی پاک ذات کے ساتھ کر دیا جو ذات ان ساری چیزوں سے مبرہ تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی شخصیت ہے، غور کرنا ذرا۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، لڑائی کے لیے میدان میں مرہب کھڑا ہے۔ مرہب کی بڑی بہادری ہے اور بڑی اس کی شجاعت کے چرچے ہیں، کوئی بندہ اس کے سامنے نہیں آتا۔ اس نے آواز دی، کون آئے گا میرے ساتھ لڑنے کے لیے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ بھائی کون جائے گا؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھڑا کیا، میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور میرا علی کافروں کے خلاف لڑنے والا ہے، میرے علی تلوار والے ہیں، جہاد والے ہیں، کافروں کی گردنیں اتارنے والے ہیں۔ آج سیدنا علی کی تلوار کے وارث کدھر ہیں؟ نام لینا آسان ہے، کون سی جماعت ہے تمہاری جو برما میں جا کے لڑی ہو، جنہوں نے فلسطین والوں کو بچایا ہو؟ اپنے مارنے آسان ہے، علی کی سیرت اور سنت پہ چلنا ہے تو جاؤ، میدان اور بارڈر آج بھی کھڑے ہیں۔ اقصی مسجد گر جاتی ہے، بابری مسجد پہ قبضے ہو جاتے ہیں، اور علی کے دعوے کرنے والے، علی سے محبت کے نعرے لگانے والے صرف یہاں کے بازار ہی بند کر سکتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی پریشان ہیں، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، آج بھی لڑائی جاری، کل بھی لڑائی جاری، پرسوں بھی لڑائی جاری، لڑائی روزانہ جاری و ساری ہے، لیکن فتح حاصل نہیں ہو رہی۔ میرے نبی بڑے پریشان ہیں۔ ایک رات محبوب آرام فرما رہے، سونے لگے، آپ نے سارے لوگوں کو جمع کر لیا، فرمایا لوگوں میں تمہیں ایک بشارت اور خوشخبری دیتا ہوں، کل اللہ ذوالجلال نے خیبر کو فتح کر دینا ہے، اور کل ایسے بندے کو میں جھنڈا دوں گا جس بندے کے ہاتھ پر اللہ ذوالجلال نے خیبر کے میدان کی فتح لکھ دی ہے۔ کیسی گزری ہوگی یہ رات صحابہ کرام کی۔ نبی کے یہ جملہ سننے کے بعد ہر صحابی کے دل میں یہ تمنا تھی کہ صبح میرا نام آئے گا، میں نمازی زیادہ اچھا ہوں، میں روزے دار زیادہ اچھا ہوں، میری فلاں عمل اچھا ہے، میری فلاں خوبی اچھی ہے۔ ہر بندے کی اپنی خواہش، اپنی سوچ، اپنی فکر۔ صبح ہوئی، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے صحابہ بیٹھے ہیں۔ نبی کبھی ادھر کو دیکھتے ہیں، کبھی ادھر کو دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، کبھی آگے دیکھتے ہیں، ایسے لگتا ہے میرے نبی کسی کو تلاش کر رہے۔ ہر صحابی گردن آگے کر کر کے دیکھتا ہے، نبی مجھے تو نہیں ڈھونڈ رہے، مجھے تو نہیں ڈھونڈ رہے، مگر سارے لوگوں میں نظر دوڑا دوڑا کے آقا کی نظریں خاموش ہو گئیں۔ فرمایا این علی ابن ابی طالب، وہ لوگوں میرا پیارا علی نظر نہیں آ رہا، سارے صحابہ موجود ہیں، علی کیوں نہیں موجود؟ صحابی نے بتایا اللہ کے رسول سیدنا علی کی آنکھیں خراب ہیں، آپ کی آنکھیں خراب ہیں، اس لیے آپ خیمے میں موجود ہیں۔ فرمایا جاؤ لے کر کے آؤ نا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، میرے نبی نے اپنا لعاب نکال کر کے سیدنا علی کی آنکھوں پہ لگایا۔ میرے نبی نے جیسے ہی لعاب لگایا، سیدنا علی کی آنکھیں درست ہو گئی۔ وہ لعاب جو کبھی کنویں میں جائے تو پانی میٹھا، کبھی جابر کی ہانڈی میں جائے تو 1400 صحابہ کھا جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ لعاب جو کسی کی ایڑی پہ لگے تو ٹوٹی ٹانگیں درست ہو جائیں، وہی لعاب نبی کا آج سیدنا علی کی آنکھوں پہ لگ رہا ہے۔ آنکھیں درست ہو گئی، آپ نے جھنڈا دیا اور پیارے علی کے ہاتھ میں پکڑا، فرمایا لو جاؤ، خیبر کی فتح اللہ نے آپ کے نام پہ لکھ دی۔ گیا تو سامنے مرب کھڑا ہے، اس نے کہا جناب میرے ساتھ لڑنا ہے تو وہ آئے جس نے بچے یتیم کروانے ہیں، وہ آئے جس نے اپنا خاندان لٹانا ہے، میرے سامنے کوئی نہ آئے۔ آپ نے فرمایا
اور مرب اتنے دعوے نہ کر، سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر ایسے نہیں رکھا۔ میدانوں میں لڑنے والا، بہادری دکھانے والا، کافروں کو گرانے والا ہے میرا پیارا علی۔ تلوار پکڑی، جاتے ہی ماری، خیبر کے 2 ٹکڑے کر دیے، مرب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ لو جی یہ پڑا ہے سب سے بڑا بہادر، جیسے اس کے 2 ٹکڑے ہوئے تو سارے بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کروایا، قیامت کی دیواروں تک خیبر کی فتح کا تذکرہ ہوگا تو میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ۔ کون ہے عظیم شخصیت؟ تبوک کے لیے جانے لگے تو آپ نے فرمایا سارے تیاری کرو بھائی، سب تیار ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، فرمایا آپ نے نہیں جانا، آپ پیچھے رہیں گے، اہل بیت اور مدینہ کے اندر لوگوں کا خیال کریں گے۔ منافقین نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، علی کو پیچھے ہی رہنا چاہیے، اس کا کام ہے بچے کھلانا، عورتوں کی راکھی رکھنا۔ اور ہر دور میں منافق تو ہوتے ہیں نا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ یہ جملہ سنا کے کہنے لگے محبوب میں نے تو جانا ہی جانا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ باتیں لوگوں نے کی ہیں۔ فرمایا علی کیا تو خوش نہیں؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تیرا میرے ساتھ تعلق وہ ہے جو ہارون اور موسیٰ کا تھا، مگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو شریعت اور نبوت چلی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یعنی آپ نبی تو نہیں ہوگے مگر میرے بھائی ہیں، میرے پیارے ہیں، میرے محبوب ہیں۔ اگر کوئی منافق بھونکتا ہے تو بھونکے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ یہ حوصلہ دیا۔ آپ نے ایک لشکر دے کے بھیجا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے حملہ کیا، 300 گھوڑ سواروں کے ساتھ گئے۔ اچھا اس لشکر نے حملہ کیا نا تو مال غنیمت کے اندر ان کو ریشمی چادریں ملی، بڑی چادریں اکٹھی ہوئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے لا کے نہ رکھی ریشمی چادریں، تو کچھ صحابہ نے کہا یہ ہمارے اندر ہی تقسیم ہونی نا، تو انہوں نے اپنی مرضی سے ایک ایک چادر اٹھا لی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو فرمایا یہ چادریں کم کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک ایک چادر سب کو آنی تھی تو سب نے ایک ایک چادر لے لیے۔ فرمایا واپس لاؤ، ادھر رکھو چادر۔ مال غنیمت کی تقسیم نبی خود کریں گے، آپ نہیں کر سکتے، لاؤ ادھر رکھو چادر۔ آپ کو پتہ ہے جب کسی سے چیز واپس کی لی جائے تو چونچنا تو ہوتی ہے نا، تو یہاں پر چونچنا شروع ہو گئی، لو جی لو چادریں آخر ہمارے لیے ہے نا، نبی نے بھی تو ہمیں ہی دینی ہے نا۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ اگر کسی نے لے لی، اتنی سختی بھی اچھی نہیں ہوتی، سپہ سالار ہیں آپ ضرور، لیکن نرمی کرے تھوڑی سی۔ لوگوں نے باتیں کی، میرے نبی کو پتہ چل گیا۔ آپ غدیر خم پہ تشریف لے آئے اور غدیر خم پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا سنو، میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ ہدایت کا مرکز ہے کتاب، یہ اللہ کا نور ہے کتاب، اور اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لوگوں کتاب کو بھی نہ چھوڑنا، میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ اور تیسری بات پہ آپ آ جاؤ، وہ جو واقعہ ہوا تھا اس کے تناظر میں آپ نے فرمایا یہ میرا پیارا ہے علی، من کنت مولا فہذا علی مولا، جو میرا پیارا ہے نا وہ علی سے بھی پیار کرے گا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا وہ علی سے بھی محبت کرے گا، جو میرے ساتھ بغض رکھتا ہے وہی علی سے بغض رکھے گا۔ کسی کی زبان سے میں کوئی جملہ پیارے علی کے بارے میں نہ سن۔ یہ ہے غدیر خم کا خطبہ جو 18 ذی الحجہ کو دیا تھا، جس کے بارے میں یہ تذکرہ آتا ہے، جس کے پیچھے پس منظر یہ ہے۔ میرے بھائیو، تاریخ اسلام کے اندر اللہ کی قسم بڑے بڑے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وقار اور عزت اور شرف دیا ہے وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا۔ جس طرح میں نے تذکرہ کیا کہ آپ کی بیوی سیدہ فاطمہ وہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے، آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ بنت اسد ہے، وہ بھی صحابیہ ہیں، آپ کی بیوی بھی صحابیہ اور نبی کی بیٹی اور جنتی عورتوں کی سردار، اور آپ کے بچوں کو فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بھی آپ کو شرف حاصل ہے کہ اللہ کے رسول نے شادی کے 40 دن بعد تک
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آ کے نماز تہجد کے لیے اٹھائے۔ آپ مسجد میں لیٹے ہوئے زمین کے اوپر آپ تشریف لائے، فرمایا قم یا ابا تراب، او مٹی والے اٹھو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے مجھے ابو تراب کہا کرو، کیونکہ نبی کی زبان سے یہ جملہ سنا تھا، میرا دل کرتا ہے میری کنیت ابو تراب ہی رہے۔ جن کی اتنی محبت ہو، پیغمبر سے اتنا پیار ہو، نبی سے اتنے وفادار ہو، اپنے ہاتھ میں ایک تھیلا رکھتے تھے، ایک تلوار رکھتے تھے، اس تھیلے کے اندر قرآن تھا، کہتے تھے لوگوں یہ کتاب اللہ ہے، اور جو اس کتاب کو نہیں مانے گا اس کی گردن علی اپنی اس تلوار سے اٹھائے گا۔ اللہ کی قسم آج پیارے علی کی تلوار کے وارث بھی ہم ہیں، پیارے علی کی کتاب اور تھیلے کے وارث بھی ہم ہیں، عقیدے کے وارث، نظریے کے وارث ہم ہیں۔ دعوے کرنا آسان ہے، عمل بڑا مشکل ہے۔ آؤ عقیدہ یہ ہے، عقیدت یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت و سنت کو اپنائیں، ان کے نقشہ قدم پر چلیں۔ محبت کی علامت یہی ہے۔ اللہ زندہ رکھے ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے۔ اللہ کل قیامت والے دن حشر ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ اہل بیت کے ساتھ ہمارا اٹھنا فرمائے۔ اللہ کریم اہل بیت کے ساتھ ہمارا قیامت والے دن حوض کوثر پہ جمع ہونا فرمائے۔